بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ ایک ڈاکٹر یہ جواب دے گا، ایک ویلفیئر والا یہ جواب دے گا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ ایک مقصد جو جس فیلڈ سے ہوگا وہ وہی جواب دے گا کہ اس لیے پیدا کیا۔ لیکن انسانیت کی خدمت کے لیے اگر اللہ نے پیدا کیا تو انسان تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ جب کسی چیز کو پیدا کیا جاتا ہے، کسی چیز کو ایجاد کیا جاتا ہے، تو جو موجود ہوتا ہے اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا جاتا ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پہ موبائل بنایا، موبائل اس لیے بنایا کہ انسانوں کو کمیونیکیشن میں آسانی ہو۔ اگر انسان ہی نہیں ہوتے تو موبائل کیوں بنتا؟ تو انسان کو، حضرت آدم کو پیدا کیا انسانیت کی خدمت کے لیے، تو اس وقت تو انسانیت نہیں تھی، انسان تھے ہی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کی، تو بالکل ہی پھر اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ اس وقت تو انسان تھے ہی نہیں جب حضرت آدم پیدا ہوئے، تو پھر انسانیت کی خدمت کے لیے کہاں سے پیدا کیا؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا جو اس وقت موجود تھا۔ اب جن اس وقت موجود تھے، فرشتے اس وقت موجود تھے، پہاڑ اس وقت موجود تھے، زمین آسمان موجود تھے، تو انسان کو کیا ان سب چیزوں کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو تو انسان کے لیے تو ان سب کو کام میں لگا دیا، یعنی کہ زمین آسمان فرشتوں کو کام میں لگا دیا انسانیت کی خدمت کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کہ پھر انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں جواب دیتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا عبادت ہی کرتے رہیں؟ بیوی ہیں، بچے ہیں، ان سب کو بھی تو پالنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، جس کے لیے جاب پہ جانا ہے، تو کیا صرف عبادت کرتے رہیں؟ تو اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ اگر آپ نے گھر میں ایک نوکر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ نوکر جو ہے وہ اس نوکر کو آپ نے پیسے دیے کہ بھائی یہ پکڑو اور بازار سے 1 کلو مٹھائی لے آؤ اور محلے میں بانٹ دو۔ وہ نوکر جائے گا، مٹھائی لائے گا اور پورے محلے میں بانٹ دے گا۔ تو وہ کام اس نے آپ کے حکم پہ کیا۔ اب مثال کے طور پہ وہی نوکر آپ کے اجازت کے بغیر کبھی اس پڑوسی کا کچھ لے آئے، کبھی اس پڑوسی کا کچھ لے آئے، کبھی کہیں کا کچھ لے آئے، تو آپ اس کو بولو گے نا کہ یار سیلری تو میں تمہیں دے رہا ہوں، تو کام تم میرے لیے کرو، ان سب کے لیے کیوں کر رہے ہو؟ اگر سیلری میں دے رہا ہوں تو تم میرے لیے کام کرو نا۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کمپنی والے آپ کو سیلری دیتے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ آپ یہاں بیٹھ کے کسی اور کمپنی کا کام کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب جو کریٹر ہے کام اس کے لیے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس نے بولا کہ محلے میں مٹھائی بانٹ دو، تو وہ اس کا حکم تھا، اس مالک کا حکم تھا، اس حکم کی اس نے تعمیل کی۔ پھر وہ مالک کوئی اور حکم دیتا ہے، پھر وہ اس حکم کو بجا لاتا ہے۔ تو اصل عبادت اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اصل میں عبادت یہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ حلال روزی ڈھونڈو، تو جاب کرنا عبادت ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، تو ماں باپ کی خدمت عبادت ہو گئی۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، تو نماز عبادت ہو گئی۔ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان احکامات پہ عمل کرنا عین عبادت ہے۔ اب یہ عبادت کیوں ہے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے اس کی یا انسان کو ضرورت ہے؟ یہ عبادت جو ہے ایک پریکٹس ہے، جس پریکٹس کے ذریعے سے آپ کے اندر ایک ایبلٹی پیدا ہوتی ہے، اور وہ ایبلٹی کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری زندگی اگر وہ شخص اس بیگم کو، اپنی بیگم کو نہیں سمجھ پاتا، تو وہ اس کے اندر ایک یہی ملال رہتا ہے کہ میرا شوہر مجھے نہیں سمجھ پایا۔ ایک بیوی نہیں سمجھ پاتی تو وہ شوہر کو یہ افسوس رہتا ہے کہ میری بیوی مجھے نہیں سمجھ پائی۔ کبھی کہتے ہیں بچے کہ پاپا نہیں سمجھ پایا ہم لوگوں کو، کبھی جو ہے وہ باپ کہتا ہے کہ بچے مجھے نہیں سمجھ پایا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی کہ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے،
تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نہیں سمجھ پائی، وہ کہہ رہی ہے میرا شوہر مجھے نہیں سمجھ پایا، تو اللہ بھی کہتا ہے میرا بندہ مجھے نہیں سمجھ پایا۔ تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں اللہ کو، تو اپنے اندر معرفت پیدا کریں، جس کے لیے، جس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ایک پریکٹس بنائی، اور اس کا نام ہے عبادت، کہ اللہ کی مان کے چلتے 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 انسان کے اندر اللہ کی معرفت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پاک ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر پائے۔ اللہ کی عبادت اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، جس کے لیے ایک پریکٹس ہے، نماز، روزہ، عمرہ، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں، سارے احکامات A to Z اللہ کے ماننا، اللہ کے حکم پہ ہی پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے حکم پہ ہی غریبوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے حکم پہ ہی بچوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے حکم پہ ہی بڑوں کا احترام کرنا ہے، اللہ کے حکم پہ ہی نماز پڑھنی ہے۔ ہر کام اللہ کے حکم پہ جب کرتے رہیں گے تو آپ کے اندر پھر معرفت پیدا ہوگی، اللہ کی پہچان پیدا ہوگی۔ تو جب آپ اللہ کو پہچاننا شروع کر دیں گے، بس وہی پھر اصل دین ہے اور وہی مقصد حیات ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائیں، ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادات کے طریقے بتائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔